عمران خان آج کل امریکی سائفر اور آڈیو لیکس کے حوالے سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ گزشتہ دنوں عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی وائرل آڈیو لیکس نے ان کے امریکہ مخالف بیانیے کی کلئی کھول دی ہے۔ ان آڈیو لیک سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان کا اپنی حکومت گرانے کی امریکی سازش کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا اور اس کا مقصد اپنی سیاست چمکانا تھا۔ وائرل آڈیو لیکس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی گفتگو سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ امریکی سازش اور امریکی غلامی نامنظور کا اسکرپٹ دراصل عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے لکھا تھا، جس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر بھی شریک تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے ان آڈیو لیکس کی کوئی تردید نہیں کی، بلکہ ان کے افشا ہونے کا ذمہ دار شہباز شریف حکومت کو قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ عمران خان نے 27 مارچ کو ایک جلسے سے خطاب کے دوران جیب سے ایک کاغذ نکال کر لہراتے ہوئے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد اور حکومت گرانے کی امریکی سازش کا تعلق سائفر سے جوڑا تھا۔ بعد ازاں سائفر کو بنیاد بنا کر نیوٹرلز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ امپورٹڈ حکومت کے ہیش ٹیگ بنائے گئے، میر جعفر اور میر صادق کی اصطلاح پیش کی گئی، غدار اور سازش کا بیانیہ بنایا گیا۔ حالانکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ شروع دن سے ہی عمران خان کے الزامات کی سختی سے تردید کرتا رہا، جبکہ حالیہ آڈیو لیکس کے بعد بھی پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے عمران خان کے الزامات کی سختی سے تردید کی۔ عمران خان کے لہرائے جانے والے سائفر، جسے وہ امریکی مراسلہ کہتے ہیں، کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منتخب ہونے کے بعد دنیا بھر کے لیڈروں سے فون پر گفتگو کی، مگر انہوں نے عمران خان کو فون کرنا تک گوارا نہ کیا۔ ایسے میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید پر پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ امریکی صدر سے عمران خان کی بات کروائیں۔ اس سلسلے میں اسد مجید نے اپنی سفارتکاری کے آخری ایام میں 7 مارچ کو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو سے الوداعی ملاقات کی اور شکوہ کیا کہ آپ نے صدر بائیڈن سے عمران خان کی بات نہیں کروائی، جس پر ڈونلڈ لو نے واضح کیا کہ عمران خان نے 2020 کے امریکی صدارتی الیکشن میں صدر جو بائیڈن کے مخالف صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو آفیشل طور پر سپورٹ کیا، اور عمران حکومت کی طرف سے امریکہ مخالف ٹویٹس بھی آتی رہتی ہیں، جبکہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ جیسی کہانی بھی گڑھی۔ ایسے میں وہ جو بائیڈن سے عمران خان کی کس طرح بات کروا سکتے ہیں؟ البتہ پاکستان میں نیا وزیر اعظم آنے کی صورت میں وہ صدر جو بائیڈن کی پاکستانی وزیر اعظم سے بات کروا سکتے ہیں۔ یہ گفتگو اسد مجید نے ایک سائفر کے ذریعے پاکستانی وزارت خارجہ کو اسلام آباد بھیجی اور اپنے ریمارکس میں تحریر کیا کہ امریکی انتظامیہ ہم سے ناخوش ہے، ہمیں اپنی سفارتکاری پر توجہ دینی ہوگی۔ اس مراسلے کی کاپی روایتی طور پر وزارت خارجہ، آرمی چیف اور ISI کو بھیجی گئی۔ 11 مارچ 2022 کو کامرا ایئر بیس پر JF تھنڈر جنگی طیاروں کی تقریب میں آرمی چیف نے یہ مراسلہ عمران خان کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ ٹویٹس اور اپنے بیانات میں احتیاط کیا کریں۔ عمران خان نے مراسلہ پڑھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ ایسے مراسلے معمول کی بات ہیں۔ بعد ازاں عمران خان نے مراسلے میں ٹیمپرنگ اور اپنی مرضی کے منٹس بنوائے اور مراسلے کو بنیاد بنا کر جلسے جلوسوں میں امریکی سازش کا ڈھونگ رچاتے ہوئے اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ قرار دیا۔ موجودہ صورتحال میں سائفر، جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، کا وزیر اعظم کے دفتر سے غائب ہو جانے نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ عمران خان نے یہ خود اعتراف کیا ہے کہ سفارتی مراسلہ ان کے پاس تھا، لیکن نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ اتنی اہم دستاویز کا غائب ہو جانا یقیناً باعث تفتیش ہے۔ عمران خان کی آڈیو لیک سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو خطرے میں ڈال دیا۔
عمران خان نے ایسا کرتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی اس مہم جوئی کے نتیجے میں پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، IMF پروگرام متاثر ہو سکتا ہے اور نوبت پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے تک جا سکتی ہے، جبکہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کے فیٹ آف وائٹ لسٹ میں جانے کی امید کو بھی سبوتاژ کر سکتا تھا اور پاکستان کی امریکہ کے ساتھ F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن اور پرزوں کی فراہمی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ سائفر لیک گم ہو جانے نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ آئندہ کوئی غیر ملکی آفیشل ہمارے سفیروں سے کھل کر بات نہیں کر سکے گا اور پاکستانی سفیر بھی حکومت کو جو مراسلہ ارسال کریں گے اس میں اپنے ریمارکس دینے سے گریز کریں گے، جو یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے کچھ دیر کے لیے اپنے لوگوں میں ہیرو بن گئے کہ انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو للکارا ہے، مگر اس سے ریاست کو کیا نقصان پہنچے گا اس کی عمران خان نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ سائفر پر سیاست ملک سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔ وفاقی کابینہ کا آڈیو لیکس کے معاملے پر عمران خان اور دیگر کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ ایک اہم پیش رفت ہے، جس سے سفارتی مراسلہ پر گنونی سیاست کرنے والے کرداروں کا چہرہ بے نقاب ہو سکے گا۔